الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد المرسلين عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسحروا فإن في السحر برکۃ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کرو، بے شک سحری میں برکت ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام نے مسلمانوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کھانا ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا السحور کلہ برکۃ فلا تدعوہ، سحری مکمل کی مکمل برکت ہے، اسے نہ چھوڑو۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سحری کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المستحسرین، بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے سحری کرنے والوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ تو روزے میں سحری کا بلا شبہ ایک مقام ہے۔ سحری سے جہاں فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سحری میں جسم کو تقویت بھی ملتی ہے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ سحری برکت ہے، کلہ برکت، مکمل ایک برکت ہے سحری۔ تو برکت سے کیا مراد ہے؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ برکت سے مراد اجر عظیم ہے، جیسا کہ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک میں برکت سے مراد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں برکت سے مراد دوسرے دن کی روزے کی قوت حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ایک دوسری حدیث پاک میں بھی اس فائدے کا ذکر ملتا ہے۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعینوا بطعام السحر على صیام النہار وبقیلولۃ النہار على قیام النہار۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کے کھانے سے دن کے روزوں پر مدد حاصل کرو اور رات کے قیام کے لیے دن کے وقت قیلولہ کر کے مدد حاصل کرو۔ تو اس طرح برکت سے مراد ثواب اور اجر کی زیادتی ہے، کیونکہ سحری کھانا حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سحری میں برکت کے فوائد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں وَأَمَّا الْبَرْكَةُ الَّتِي فِيهِ فَضَائِلَةٌ، جہاں تک سحری میں برکت کا تعلق ہے وہ تو واضح ہے، لِأَنَّهُ يُقَوِّي عَلَى الصِّيَامِ، کیونکہ سحری کی وجہ سے روزوں کے اوپر قوت ملتی ہے، وَيَنْشُطُ لَهُ وَتَحْصُلُ بِسَبَبِ الرَّغْبَةُ فِي الْأَزْدِيَاءِ مِنَ الصِّيَامِ، اور اس سحری کرنے کی وجہ سے روزے کی حالت میں زیادہ کام کرنے کی طرف رغبت ملتی ہے۔ اور آگے مزید علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ يَتَزَمَّمُ الْإِسْتِيقَاظُ، کیونکہ سحری کے وقت انسان جاگتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، وَالدُّعَاءُ، اور اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور تتنزل الرحمت، اور اس وقت رحمت نازل ہوتی ہے، اور استغفار، اس وقت بندہ استغفار کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری برکت ہے۔ اس تمام جو محدثین اور فقہاء کرام کی عبارت پیش کی گئی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سحری اجر و ثواب بھی ہے، اور اس کی وجہ سے جسم کو تقویت بھی ملتی ہے۔ جب ہم سحری کرتے ہیں یا اس کے علاوہ جب بھی ہم فوڈ انٹیک کرتے ہیں تو بلڈ میں ہمارا شوگر لیول انکریز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ میں گلوکوز کا لیول جو ہے زیادہ ہوتا ہے۔ جب ہم سٹارونگ کنڈیشن میں ہوتے ہیں، جیسے ابھی دوپہر کا وقت چل رہا ہے، ہم روزے کی حالت میں ہے، تو جب بندہ بہت زیادہ شدید بھوک کی کنڈیشن میں آ جاتا ہے، سٹارونگ کنڈیشن یا پھر فاسٹنگ کنڈیشن میں آ جاتا ہے، تو بلڈ میں گلوکوز کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ جب ہم فوڈ انٹیک کرتے ہیں اس وقت بلڈ میں گلوکوز کا لیول زیادہ ہوتا ہے، تو جتنی گلوکوز جسم کو سیل کو چاہیے ہوتی ہے اتنی گلوکوز سیل اس کو یوز کر کے استعمال کر کے اس سے انرجی حاصل کرتے ہیں، اور ایکسٹرا جو گلوکوز ہوتی ہے اس کو پھر اسٹور کیا جاتا ہے
ग्लाइकोजन की फॉर्म में, इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इसको स्टोर किया जाता है। और जब दोपहर का वक्त होता है, स्टार्विंग कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, शदीद जब भूख स्टार्ट हो जाती है, तो उस वक्त चूँकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, तो सेल जो है फिर वो ब्लड में जो ग्लूकोज होती है उससे एनर्जी हासिल नहीं कर सकते। अब वो सेल किस तरह एनर्जी हासिल करते हैं, जो ग्लूकोज सेल में, बॉडी मसल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो ग्लूकोज स्टोर होती है, उस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करते हैं। तो इस तरह ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होती है इनटू ग्लूकोज में, यानी कि ग्लाइकोजन से सिंपल ग्लूकोज मिलती है, वो सिंपल ग्लूकोज फिर ब्लड में आती है। तो इस तरह पूरी बॉडी के सेल को वो ट्रांसफ़र होती है, तो इस तरह सेल को फिर ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। तो इस तरह जब सहरी की जाती है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है, फिर उसके बाद जो है जितनी ग्लूकोज सेल को चाहिए होती है उतनी सेल उससे एनर्जी हासिल करते हैं और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर कर लेते हैं। जब स्टार्विंग कंडीशन हो जाती है तो फिर बॉडी सेल जो है वो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज से, यानी कि वो जो एक्स्ट्रा उन्होंने एनर्जी स्टोर की हुई थी उससे फिर वो एनर्जी हासिल करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह सहरी करने से बरकत से मुराद ये है कि फुक़हा किराम ने भी फरमाया कि इससे जिस्म को, बॉडी को तक़वियत मिलती है। तो तक़वियत इस तरह मिलती है, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।